اس میں کیونکہ اب آپ نے ایونچولی بیٹھنا تو حکومت کے ساتھ ہی ہے سر، اس میں سب سے پہلے تو سر ایک فارم 47 کی حکومت جس کو کہا جا رہا ہے اس پر جماعت اسلامی کا موقف وہ سر بتا دیں، اور سر کیا پھر ان کے ساتھ کس وجہ سے بیٹھا جا رہا ہے؟ کیا کوئی جماعت اسلامی سوچ رہی ہے؟ ویسے جی حکومت کے حوالے سے دیکھیں جی 1970 سے ہمارے ہاں یہی معاملہ چل رہا ہے کہ بھائی ذوالفقار علی بھٹو کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن وہ پاکستان کے حکمران بن گئے۔ اسی طرح 1977 میں بھی ایک دھاندلی ہوئی، احتجاج ہوا، بالآخر مارشاء اللہ آ گیا جی سر، اور اس وقت بھی ایک اعتراض تھا۔ اس کے بعد کے بھی جو مراحل رہے ہیں وہ بھی ایک متنازع الیکشن کے رہے ہیں، لیکن 2013-2018 میں دوبارہ بھی پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ 35 پنکچر لگے ہیں، پھر 2018 میں بات آئی کہ بھی 40-45 پہ پنکچر لگ گیا ہے۔ اب 2024 میں جو ہے جو توقع تھی کہ بھی یہ سیاسی استحکام کا ذریعہ بنے گا، لیکن فارم 47 یا 45 کے چکر میں پورا مینڈیٹ ہی الٹ کے رکھ دیا گیا۔ اس لیے جو حکومت کی حیثیت ہوتی ہے وہ تو جو بھی آ جائے وہ اپنی جگہ حکومت میں موجود ہوتا ہے، بات چیت تو اسی پہ سے کرنی پڑے گی۔ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی ہی سب سے بڑی دعوے دار ہے فارم 45 کی، جی سر، لیکن حکومت کے ساتھ بیٹھیں، اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں، انہی اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں، اور آج بھی انہی لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ بھی پاکستان میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، اور سیاسی استحکام کا یہ ہے کہ 2024 کا جو الیکشن ہے اس کے فارم 45 سے حقیقی مینڈیٹ تلاش ہو سکتا ہے، جس کا بھی مینڈیٹ ہے اس کو ملنا چاہیے۔ اس سے چونکہ صرف آپ کی باتوں سے اس کو میں اخذ کروں گا کہ ہمیں تاریخ آپ نے بتائی، تاریخ میں تو ہمیں یہ بتایا کہ ہر الیکشن جو ہے نا ایک نئی مہاجرائی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوری استحکام جو ہے ملک میں کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن جمہوریت تو اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ اپنی بات کی جائے، دوسرے کی بات سنی جائے، شدت جذبات میں نہ جائیں، اور دوسرا اس کا یہ پہلو ہوتا ہے کہ بھی عوام پر زبردستی کوئی مسلط نہ ہو۔ جیسے مارشاء اللہ کو کوئی حق نہیں ہے، فوجی رجیم کو اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ عوام کی مرضی ہے کہ وہ اپنے آزاد ووٹ کے ساتھ اپنی کس لیڈرشپ کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جمہوریت تو آئین کی تابع ہے، اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 62-63 ہے کہ ہماری قیادت، ہماری لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر آئین کے حدود کی پابندی کی جائے، جمہوری اقدار کی پابندی کی جائے، اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے، اسی بنیاد پر ہی جمہوریت بھی مستحکم ہو سکتی ہے، ملک بھی مستحکم ہوگا، اور عوام کے مسائل کے حل کی بھی سبیل پیدا ہو سکتی ہے۔ سر یعنی اب ایک طرف سر دیکھیں کہ عوامی مینڈیٹ ہے، ایک طرف جمہوریت ہے، دوسری طرف وہ ریاستی اسٹیک ہولڈرز یا اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، تو سر جماعت اسلامی کس کے ساتھ ہوگی؟ دیکھیں ہم تو ظاہر عوام کے ساتھ ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، پاکستان کی آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے کہ ملک پر بالادستی قائم کرے یا ملک کے سارے پولیٹیکل سیناریو کو جو ہے اس کو مینیج، انجینئر یا آرگنائز کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں فوج بھی ہے، سول اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، لیکن وہاں یہ بات طے پا گئی کہ جہاں جہاں جمہوریت ہے کہ فوج اور سول بیوروکریسی جو ہے وہ بالادست نہیں ہوگی، وہاں کی پارلیمنٹ، اسمبلیاں، منتخب ادارے ہی اپنا ایک رول اور کردار ادا کریں گے۔ لیکن یہاں یہی المیہ پیدا ہوا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو 5 سال پہلے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے اقتدار پہ پہنچا ہوتا ہے، اگلے 5 سال کا جب الیکشن ہوتا ہے وہ پہلا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، پھر ایک نیا گروہ جو ہے کہ وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہے، اور یہ جو گاجر اور لاٹھی کا کھیل ہے، یہ جب تک بند نہیں ہوتا، اور اس کا علاج یہی ہے کہ قومی سیاسی جمہوری قیادت محض دعوے، تقریریں اور اعلانات نہ کرے،
بلکہ حقیقت میں آئین، جمہوریت اور عوامی مینڈیٹ کے احترام کا اپنے اندر شعور پیدا کرے.